الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال علي رضي الله تعالى عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمباعده. جیسا کہ اگلی مجلس میں معلوم ہو چکا، یہ باب اور یہ عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے لمبی امیدوں کے سلسلے میں، اور اسی سلسلے میں پہلی آیت فمن زحزح عن النار وہ تو آ چکی، اس کی وضاحت بھی کی جا چکی. دوسری آیت پیش کرتے ہیں ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو جو توحید و رسالت کی دعوت دیتے تھے، ایمان و اسلام کی دعوت دیتے تھے، خالص ان کی خیرخواہی اور بھلائی کے پیش نظر، لیکن وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس کو سنتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں انسانیت کی خیرخواہی اور بھلائی کا جو جذبہ رکھا تھا، اس کے پیش نظر ان لوگوں کی یہ روش اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کی طرف دھیان نہ دینا اور آپ کو جھٹلانا اور ایمان نہ لانا،
اس سے آپ کو بڑا رنج اور تکلیف ہوتی تھی، وہ آپ افسوس کرتے تھے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نبی آخرت کی اس بات اور قرآن پر ایمان نہ لانے پر کہیں آپ افسوس کے مارے اپنی جان نہ ہلاک کر دیں ان کے پیچھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں موقع بموقع۔ یہ جو آیت ہے وہ بھی انہی تسلی دینے والی آیتوں میں سے ایک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کفار اور مشرکین کے جھٹلانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور خیرخواہی کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے قلبی طور پر جو تکلیف اور غم ہوتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہموا العمل فسوف یعلمون۔ اس سے پہلے یہ ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرہم یاکلوا۔ اے نبی، ایک وقت آنے والا ہے آخرت میں، قیامت میں، کہ جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آج تو یہ موومنٹ اور تحریک چلاتے ہیں اسلام مکت بھارت کی، لیکن قیامت میں جو تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور اسلام لائے ہوتے۔ اس وقت جب دیکھیں گے ایمان اور اسلام کی قدر و قیمت اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو نجات ہوتی ہے جہنم سے اور جنت کے جو درجات ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ تمنا کریں گے، افسوس کریں گے۔ اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کی نصیحتوں کی طرف یہ دھیان نہیں دیتے، ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اس وقت یہ لوگ بھی بڑی تمنائیں کریں گے کاش ہم بھی لو کانوا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، آپ کی نصیحت کی طرف کان نہیں دھرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، بلکہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ اے نبی، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ آپ جو خیرخواہی کرنی تھی، جو نصیحت کرنی تھی، جو سمجھانا تھا، سب کچھ آپ سمجھا چکے، خیرخواہی انتہائی درجے کی کر چکے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا چکے۔ آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں اور ان کی بھلائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اب اس کے باوجود جب وہ نہیں مانتے اور آپ کی باتوں کی طرف کان نہیں دھرتے ہیں تو فذرہم یاکلوا ویتمتعوا، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ کھا لیں دنیا کے اندر، ویتمتعوا، مزے اور چین اڑا لیں، فائدہ اٹھا لیں، ویلہہم العمل فسوف یعلمون، اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو عنقریب اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جب قیامت آئے گی تو بس۔ ویلہہم العمل، یہ جو خیالی منصوبے دنیا میں بنا رہے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اور قوا کو اور اپنا سب کچھ اسی کے اندر لگائے ہوئے ہیں، اپنی اس غلطی کا احساس ان کو عنقریب جب قیامت آئے گی تب ہو جائے گا، اس وقت حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو اب ان کی وجہ سے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس آیت کے اندر گویا اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی صرف کھانے پینے کی طرف دھیان دینا، دنیا کے مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا مقصود قرار دینا اور اسی کے لیے لمبے لمبے پلان، لمبے لمبے خیالی منصوبے تیار کرنا، یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے، یہ تو اہل
کفر کا کام ہے کہ انہوں نے اس دنیا کو اپنا مقصود اصلی بنایا۔ ایک مومن کا مقصود اصلی دنیا نہیں ہے۔ ایک مومن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود نہیں۔ ہم ذرا عیش کر لیں، کھا پی لیں، مزے اڑا لیں اور اسی کو دنیا کی زندگی کا حاصل خلاصہ مقصد سمجھیں، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر دنیا کی زندگی کو آخرت کی تعمیر اور اس کو بنانے کے لیے ذریعہ بنائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت بھیجی ہے، جو دین بھیجا ہے، اس کے احکام کو بجا لاؤیں۔ نیکی کے کام جو کرنے کے لیے کہے گئے ہیں وہ کریں، گناہ کے کام جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، لیکن ان کو مقصود یہی ہے جو کچھ ہے۔ ان کافروں کے لیے تو یہی ہے جو کچھ ہے، وہ اس کے چونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے نہیں ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کبھی وہ جب نقصان سے دوچار ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان عمومی طور پر اس حالت تک پہنچتے نہیں، چونکہ ان کا ایمان ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہی کوئی ہماری آخری چیز نہیں ہے، ہمارا اصل مقصود تو آخرت میں ہے، وہ آنے والا ہے۔ تو بہرحال وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، یہ خیالی منصوبے یہ آدمی کو جو ہے غفلت میں ڈال کر آخرت کی طرف سے بے خبر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی زیادہ خیالی منصوبوں کی طرف دھیان نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کا مزاج ایسا بنایا ہے تو بہت دور کی سوچتا ہے، بہت دور کی پلاننگ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا جو ہے وہ تو فانی ہے، دنیا اس کے دور تک کے پلاننگ کو جو ہے برداشت کر سکتی نہیں۔ بہت نکلے میرے ارماں، یعنی کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ کون ہے دنیا میں ایسا جس کی ساری امیدیں اور تمنائیں پوری؟ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو، بڑے سے بڑے ملک کا سربراہ بھی ہو، آپ اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ تو گویا یہ دنیا جو ہے انسان کے ان خیالی منصوبوں کی متحمل نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک غیر فانی عالم کی ضرورت وہ اللہ نے بنایا ہے آخرت کے اندر۔ اسی لیے ہمیں دعوت دی گئی آخرت کی کہ تم اپنی ان صلاحیتوں کو آخرت کے آباد کرنے کے لیے استعمال کرو۔ یہ اللہ نے اسی لیے دی ہیں۔ دنیا کے پیچھے اگر لگو گے تو دنیا گویا آپ کے اس کی متحمل نہیں ہے، اور اس سے آپ کی صلاحیتیں بھی ضائع اور برباد ہوگی، اور آپ کی زندگی بھی اس کی وجہ سے اس کے پیچھے ختم ہو جائے گی۔ تو ضرورت ہے کہ گویا ان خیالی منصوبوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اہل ایمان دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود نہیں بناتے۔ دنیا کے اندر اللہ نے جو اسباب دیے، جو وسائل دیے، جو نعمتیں دی، اللہ کے حکم کے مطابق ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ فائدہ اٹھا کر ان نعمتوں کو آخرت کے آباد کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کرتے ہیں امام بخاری، ارتحلت الدنیا مدبرۃ، کہ دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے، آپ کو پیٹھ دکھا کر جا رہی ہے۔ دنیا تو فنا ہونے والی ہے نہیں، جو فنا ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ جا رہی ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ قدم سوئے عقبہ، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے عقبہ، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ یعنی آدمی جا کہاں رہا ہے؟ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے،
دیکھ رہا ہے کس کو؟ دنیا کو، دنیا بھی اب دنیا کو دیکھ رہا ہے اور جا رہا. ایک آدمی سامنے جا رہا ہو، سامنے دیکھنے کے بعد پیچھے دیکھ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ ٹھوکر کھائے گا، گرے گا. تو وہی قدم سوئے عقبا، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. بھائی جدھر جا رہے ادھر ہی دیکھو بھی، اسی کو آگے سامنے رکھو اور اسی کو آباد کرنے کی کوشش کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے. ورتحلت الآخرت مقبلتن، اور آخرت ہماری طرف منہ کیے ہماری طرف آ رہی ہے. یعنی دنیا کا منہ ہماری طرف سے پھرا ہوا ہے، پیٹھ ہماری طرف ہے. اب اگر ہم دنیا کے طلبگار ہیں تو ایک ایسی چیز کے جس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اور آخرت ہماری طرف آ رہی ہے بقا کے ساتھ. تو اگر ہم آخرت کے طلبگار بنیں گے تو ایک ایسی چیز کے طلبگار بنیں گے جس کا رخ ہماری طرف ہے، جو ہماری طرف متوجہ ہے، تو اسی کا طلبگار بننا چاہیے. ولیکن وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت میں ہر ایک کے بیٹے ماننے اور چاہنے والے، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں، دنیا کے طلبگار بھی ہیں اور آخرت کے طلبگار بھی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، ابنائے آخرت میں سے بنو، یعنی آخرت کے چاہنے والے، اس کے طلب کرنے والے بنو. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے، دنیا کے طلبگار مت بنو، ورنہ اپنے آپ کو ضائع اور برباد کرو گے. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج دنیا میں ہم جب تک کے ہیں عمل کا موقع ہے. دنیا اللہ نے اسی لیے گویا دارالعمل دنیا کو بنایا ہے، اسی میں. آج حساب کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے تم نے یہ کیوں کیا، آج کچھ نہیں. اور غدن حساب ولا عمل، کل قیامت کے روز اللہ کی طرف سے حساب ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، وہاں عمل کا موقع نہیں. وہاں پھر تمنا کرے گا آدمی ربنا ارجعنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اللہ ہم کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے. اب تک دنیا کی زندگی میں، دنیا میں رہ کر ہم نے جو اعمال کیے تھے اب اس کے نہیں، ہم دوسرے یعنی آخرت والے اعمال کریں گے. لیکن اس وقت آدمی تمنا کرے گا، لیکن یہ تمنا خالی تمنا ہی رہے گی. وہ اس کو چیز حاصل اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بے مزاحزہی بے مباعدہی، اب یہ جو ہے یہ بے مزاحزہی ہے، یہ اصل امام بخاری فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا اور آخر جنت میں داخل کیا گیا، وہ ہے حقیقی معنی میں کامیاب. وہ آ گیا اگلی آیت کے اندر، لیکن لفظ زحزح اندر آیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ بھی ہے کہ کوئی آیت جب پیش کرتے ہیں اس میں کوئی لفظ آیا اور عربی کا، تو اسی طرح کا لفظ کسی اور جگہ آتا ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. چنانچہ سورہ بقرہ کی 96 نمبر کی آیت میں وما ہوا بمزحزحہ، یہ دراصل یہود کے متعلق قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ نبی ان یہودیوں کو باوجود اس کے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اعمال ان کے آخرت والے نہیں ہیں، اس لیے نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا کی زندگی کے بہت حریص ہیں. اے نبی یقیناً آپ ان لوگوں کو پاؤ گے کہ ان کو زندہ رہنے کی تمنا اور حرصہ سب سے زیادہ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ جو مشرک جو آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں ان کو بھی دنیا کی زندگی کی حرص اور لالچ اتنی نہیں جتنی ان یہودیوں کو ہے. حالانکہ وہ جو ہے ایمان کی وجہ سے آخرت کے قائل ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ انہوں نے اپنے اعمال آخرت والے نہیں بنائے، اس لیے ان کا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم یہیں رہیں جتنی زیادہ زندگی گزرے. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں کا ہر آدمی گویا یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے.
حالانکہ وما هو بمزحزحه من العذاب اگر 1000 سال کی عمر مل بھی گئی تو بھی کوئی عذاب جو بدعمالیوں پر ملنے والا ہے وہ تو ختم ہو 1000 سال کے بعد پھر وہ عذاب پکڑے گا. موت کے بعد تو عذاب کو بھگتنا ہی ہے. تو گویا یہ لمبی عمر جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی نہیں ہے. تو پھر ایسی امیدیں باندھنے سے کیا فائدہ. بہرحال امام بخاری نے یہ لفظ مزحزحی یہاں آیا تھا اس کے لیے ترجمہ کر دیا بمبادہ کہ یہ لمبی عمر پا کر بھی وہ اللہ کے عذاب کو اپنے سے ہٹا نہیں پائے گا. اب یہاں امام بخاری یہ لمبی عمر کے سلسلے میں روایت پیش کرتے ہیں. حدثنا صدقۃ بن الفضل قال خبرنا یحیی عن سفیان قال حدثنی ابی عن منذر عن ربیع بن خثیم عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال خط النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وقال وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخطط الصغار الاعراض فإن اخطأه هذا نهشه هذا وإن اخطأه هذا نهشه هذا. یہ انسان کے جو تمنائیں ہوتی ہیں لمبی لمبی تمنائیں بڑے بڑے جو اس کے جو ہے یہ پلاننگ ہوتی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا. آپ نے ایک تو چوکٹا خط بنایا چوکور یہ اس طرح یہ چوکور اور پھر اس کے اندر ایک سیدھا خط اس طرح کے ادھر سے اندر کی طرف اور اس کو آگے وہ چوکٹے سے باہر تک نکال دیا. یہ چوکٹے والا جو خط ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعبیر فرماتے ہیں انسان کی موت سے کہ انسان جو ہے اپنے موت کے اندر گرا ہوا ہے. کوئی بھی آدمی موت کو اوورٹیک کر سکتا نہیں ہے. موت تو آنے والی ہے گویا موت نے اس کو گھیر رکھا ہے. اس کا موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے وہ آگے جا سکتا نہیں ہے. تو یہ چوکٹا جو ہے اس کو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجل یعنی موت کے مقررہ وقت سے تشبیہ دی اور پھر اس کے اندر ایک خط کھینچا یہ آگے تک نکال دیا ادھر سے. اندر والا جو وہ خط جو ہے نا وہ لکیر لائن اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو چوکٹے کے اندر ہے اور اس کا ایک حصہ وہ ہے جو چوکٹے کے باہر ہے. چوکٹے کے اندر جو حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ ہے انسان. گویا موت کا مقررہ وقت اس کو گھیرے ہوئے اور اسی کا آگے کا حصہ جو چوکٹے کے باہر ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں آدمی کے امیدوں سے کہ یہ جو پلاننگ کہ آدمی کا موت کا وقت مقرر ہے اس سے آگے بڑھنے والا لیکن اس کی پلاننگ بہت دور کی ہے موت کے بعد کی بھی ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ آپ نے مثال دی اور اس مثال میں اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ لمبی لمبی امیدیں جو ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو یہ منصوبے تیار کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے اس کی یہ پلاننگ اس کی موت کے مقررہ وقت سے بہت دور کی ہوا کرتی ہے. حالانکہ یہ اس کے کام کی ظاہر ہے جب اپنا مقررہ وقت آئے گا تو مرے گا تو آگے کی پلاننگ سے اس کا کیا فائدہ ہوا. آگے کی پلاننگ اگر کرنی ہی تھی تو دنیا کے بجائے کائی کی کرتا آخرت کی کرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی یہ جو چوکٹے کے اندر آپ نے لکیر کھینچی تھی اس لکیر کا میں نے ابھی بتلایا نا کہ وہ لکیر ایسی کھینچی کہ وہ باہر تک نکلی. اندر والے حصے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا کیسے انسان سے کہ اس کی اور باہر والا حصہ امید. تو اندر والا جو انسان والا حصہ ہے
پھر اندر ہی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں، کئی لائن یوں 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 انسان کے اوپر، وہ انسان والی لکیر ہے نا، اس پر یوں یوں ادھر سے نہ ادھر سے. یہ گویا انسان اپنی زندگی میں مختلف خطرناک حالات سے جو گزرتا ہے، مصائب سے، عجیب عجیب مصائب انسان کی زندگی میں آتے ہیں. آدمی یوں سوچتا ہے یار بچ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی زندگی گویا پوری زندگی خطروں سے بھری ہوئی ہے، چاروں طرف سے اس پر خطرے جو ہیں حملہ کر رہے ہیں. سمجھا ہے کہ نہیں؟ ایک سے بچا تو دوسرا، دوسرے سے بچا تو تیسرا، تیسرے سے اور موت نے جو گھیرا ہے اس کو تو وہ اوورٹیک کر ہی نہیں سکتا، وہ تو آ کر کے رہے گی. تو اب یہ لمبی تمنائیں جو ہے اس سے کیا حاصل؟ اسی کو یہاں حدیث کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربع. ایک مرتبہ یہ انسان کی لمبی امیدیں اور اس کو جو مصائب پیش آتے ہیں، جن حالات سے وہ گزرتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط، ایک لائن، چوکور لائن، چوکھتا بنایا. وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، اور اس چوکھٹے کے بالکل بیچ میں ایک خط، ایک لائن ایسی جو اس چوکھٹے سے باہر تک چلی گئی، بنائی. وَخَطَّ خِطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ، اور وہ بیچ میں جو لکیر ہے اس کی طرف چھوٹے چھوٹے خط، لائنیں بنائی جو اس لکیر کو لگتی. من جانبہ الذی فی الوسط، اندر کی طرف، یعنی زندگی میں، موت کے بعد نہیں، موت کے مقررہ وقت سے پہلے. فقال، یہ گویا ایک تو چوکور خط، ایک لمبا خط، اس لمبے خط کا ایک تو اندر والا حصہ، ایک باہر والا حصہ، پھر اندر والا جو حصہ ہے اس کو دونوں طرف سے چھوٹے چھوٹے لائنیں آ کر کے لگ رہی ہیں. تو اب ابن مسعود فرماتے ہیں فقال هذا الانسان، وہ جو اندر ایک خط کھینچا ہے چوکھٹے کے اندر، اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کیسے؟ انسان کی، یہ تو ہے انسان. وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، اور وہ جو چوکور خط ہے گویا اس کا موت کا مقررہ وقت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے وہ نکل سکتا نہیں، وہ تو آ کر کے رہے گی اپنے مقررہ وقت پر. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ، اور وہ جو چوکھٹے کے باہر نکلا ہوا ہے حصہ اس لائن کا، خط لکیر کا، عمل، وہ اس کی تمنائیں. بس یہاں تو حضور یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ آدمی کی تمناؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو مقررہ زندگی ہے اس سے بھی بہت دور تک کی آدمی پلاننگ کرتا ہے، تمنائیں بند کرتا ہے. وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو لائنیں اور خط ہے، الْأَعْرَاض، یہ انسان کو پیش آنے والی مختلف مشکل حالات، مصائب. فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا، اب اگر اس مصیبت سے جان بچا لے گیا، نَحَشَهُ، اور دوسری اس کو ڈس لیتی ہے، جان لینے کے لیے آتی ہے. وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا، دوسری سے بچ گیا تو تیسری. یہ سلسلہ موت تک جاری رہتا ہے. اب اسی روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ذکر کرتے ہیں. حدثنا مسلم قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا. حضرت انس کی یہ روایت ذرا بہت شارٹ ہے، مبہم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت مفصل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خطوط، چند لکیریں کھینچی. اب یہ ان لکیروں کی نوعیت کیا تھی اس کی اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں تفصیل، جبکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ لکیروں کی نوعیت کے پہلی لکیر جو تھی وہ تو چوکور شکل میں، بیچ کی دوسری اندر کی، اور وہ بھی اس طرح کے اندر کچھ حصہ اندر دوسرا باہر، اور تیسری اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں. یہ بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی. فقال هذا العمل،
آپ نے فرمایا یہ انسان کی امیدیں ہیں، وہ جو باہر نکلا ہوا خط تھا وَهَذَا أَجَلُهُ، اور یہ اس کا موت کا مقررہ وقت ہے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَكْرَمُ، بس آدمی اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے اندر لگا ہوا رہتا ہے، اور اسی دوران جو قریب امید تو باہر ہے نا، چوکٹے سے باہر ہے، اسی درمیان وہ چوکٹا یعنی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے اور آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ایسی تمناؤں کے اندر لگنا جو اس کو آخرت کی طرف سے غفلت میں ڈالے۔ ہاں، آخرت کے لیے تمنائیں کرتا ہو اور اس کے لیے محنت کرتا ہو، آخرت کی پلاننگ، مجھے وہاں یہ ملے یہ ملے، اس کے لیے رات بھر عبادت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کا نام لیتا ہے، اس کے لیے تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے دین کی محنت کرتا ہے، اللہ نے جیسی جیسی صلاحیت مال ہے تو مال خرچ وہاں کے لیے، تو یہ پلاننگ مطلوب ہے، اور یہی اصل علاج ہے آدمی کے اس جذبے کا۔ کون سے جذبے کا؟ وہ امیدوں والا۔ اللہ نے امیدوں والا مزاج جو بنایا اس کا نیچر، تو یہ اسی لیے بنایا کیونکہ دنیا کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں، صلاحیت نہیں ہے کہ انسان کی اس لامحدود تمناؤں کو پورا کر سکے۔ لامحدود تمناؤں کو پورا کرنے والی کوئی جگہ ہے تو وہ کیا ہے؟ آخرت۔ اس لیے آپ اپنی تمناؤں کا محل، مرکز اور مقصود بنائیے کس کو؟ آخرت کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما۔ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے
تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ معاملات کی درستگی عطا فرما۔ معاشرت کا حسن عطا فرما۔ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں رحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ شرق اوسط کے حالات کو ایسا بنا کہ مسلمانوں کے لیے سرخروئی اور سربلندی کا سبب ہوں۔ اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر، سازشوں اور غلبے سے اسلام کی حفاظت، اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام
پوری قوت کے ساتھ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ مسلمانوں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے اپنا کر اے اللہ یک جان دو قالب بنا کر اے اللہ اپنے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نصرت اور مدد اے اللہ اہل اسلام کے شامل حال فرما، اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، اے اللہ پورے عالم میں ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ یہ قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی نسبت سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اس ملک میں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو جیسا کہ قدیم سے چلا رہا ہے عام فرما، جو لوگ اے اللہ ان کے اندر شقاق و نفاق اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔